نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے پہلے ویڈیوز میں بات کی ہے، تو آج ایک اہم مسئلہ ہے ڈپریشن، اس پر بات کی جائے گی کہ ڈپریشن کی تعریف کیا ہے، علامات کیا ہیں اور ڈپریشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور پھر نفسیاتی جو مسائل ہیں ڈپریشن وغیرہ، احساس محرومی، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ڈپریشن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ڈپریشن ایک نفسیاتی عارضہ ہے جسے سادہ الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا مرض ہے جس میں بندے پر افسردگی کی کیفیت نمایاں طور پر چھا جاتی ہے۔ اس میں انسان بے حد اداس رہتا ہے اور ہوپ لیس، نا امید ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ڈپریشن کے مریض کو جسمانی تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، سر درد ہوتا ہے، معدے یا جسم کے مختلف حصوں میں اسے پین ہوتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ڈپریشن دنیا میں پائی جانے والی سب سے عام بیماری ہے کہ جو ذہنی معذوری کی وجہ بنتی ہے، سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 350 ملین کے لگ بھگ لوگ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب اس کی علامات جو کہ بیان کی جاتی ہیں ان میں سے اداسی کا احساس ہونا، نا امیدی، غور کرنے کی قابلیت میں کمی ہو جانا، نیند کم آنا، بھوک کی کمی یا بھوک بہت زیادہ بڑھ جائے یا خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں، یہ اس کی علامات ہیں۔ دور حاضر کی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سکون ہے، دل کا سکون، دماغ کا سکون۔ دل اگر مطمئن ہو تو دماغ بھی مطمئن رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کا اطمینان کس میں ہے؟ دل کو اطمینان چاہیے نا، اس لیے کہ اطمینان جب دل کو ہوگا تو ڈپریشن ختم ہوگا۔ تو اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین اور اطمینان ہے۔ اللہ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ڈپریشن کی بڑی وجہ مایوسی، بے سکونی، تجسس، خواہشات کا حد سے بڑھ جانا، گناہوں کی کثرت اور ڈر ہے۔ ان میں سے کسی بھی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، جوان ہو یا بچہ، سب اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس کا روحانی علاج اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، عبادت کریں، سکون ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، سکون ملے گا۔ لوگوں کی مدد کریں، آپ کو سکون ملے گا۔ بچوں سے محبت کریں، والدین کی خدمت کریں، دوسروں کو سکون دیں، آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ رب العزت کو یاد رکھیں کہ آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے، اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے۔ تو آپ یہ کام کریں گے، اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دیں گے۔ اسی طرح نفسیاتی جو مسائل ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے علاج معالجہ کا اہتمام، کہ بیماری جسمانی ہو نہ نفسیاتی ہو، اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ علاج کرنا سنت نبویہ میں سے ہے، اس لیے جب بھی کوئی بیماری لاحق ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس کے علاج کے لیے اس شعبے کے، اس ڈپارٹمنٹ کے ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب اس کی طرف رجوع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو توکل
تو کہاں جائے گا بھائی؟ توکل کے خلاف نہیں ہے یہ، آپ نے علاج کروا کر پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے بہتر اور مرتب نظام خوراک۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں رزق حلال کمانے پر زور دیا گیا ہے، وہیں پر غذاؤں اور کھانے پینے کے حوالے سے اعتدال و میانہ روی پر مبنی ہدایات بھی بیان کی گئی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ کافر لذت اندوزی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں قابل غور ہیں کہ کافر جانوروں کی طرح حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا جبکہ مومن کرتا ہے۔ کافر جیتا ہی کھانے پینے کے لیے ہے اور یہی اس کا منزل مقصود ہے، جبکہ بندہ مومن اس لیے کھاتا ہے تاکہ جی سکے اور اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ان میں سے پہلی ہے صحت اور دوسری فراغت ہے۔ تیسری چیز کہ جو نفسیاتی مسائل سے بچنے کے لیے ہم اس کا اہتمام کریں وہ ہے جسمانی ورزش۔ جسمانی ورزش جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو اطباء ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ جسمانی حرکت و سکون کو، ورزش کو، ایکسرسائز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امور زندگی میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ مشاغل زندگی میں بھی اپنا نمونہ حیات پیش کیا۔ اسی طرح ورزش جسمانی میں بھی خود دلچسپی لے کر دنیا کو نمونہ دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں، دعوت اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عموماً تیر اندازی بھی کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن اللہ رب العزت کو ضعیف مومن سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے جسمانی ورزش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں ان نفسیاتی مسائل سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔